بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پہلے کلپ میں یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمے کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم دوسرے کلپ کے اندر اس بات کو واضح بیان کریں گے کہ اس میں چونکہ ایک اللہ کی ذات، اس میں جو تین باتیں قابل غور آ رہی ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات، دوسرا رحمان اور رحیم اللہ کی صفات۔ ایک ہی جملے کے اندر، ایک ہی مکمل کلمے کے اندر اللہ نے اپنی ذات کا بھی ذکر کیا کہ میں اللہ ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروعات کرو۔ پہلے بتایا کہ اللہ کے اسم سے، اللہ کی پہچان سے آپ شروعات کریں کہ میں اللہ ہوں، اور آگے اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، میں بہت ہی مہربان اور رحیم ہوں۔ اب دیکھیں، جب بات آتی ہے اسم کی تو اسم اللہ کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ سورہ بقرہ پہلا سے 12 کہ ہم نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا۔ اسماء مطلب اسم، اللہ کے ناموں کی طاقت کا علم عطا کیا، اور پھر ہم نے اس کو فرشتوں کے آگے پیش کر کے کہا کہ اے فرشتوں، اب اس کو سجدہ کرو۔ یہ اسم کی، اللہ کے اسماء کی طاقت تھی، جس کے بعد آدم کو سجود کروایا گیا۔ اللہ اپنی ذات کے متعلق فرما رہا ہے کہ اللہ کل ہے اپنی ذات کے اندر، اور اللہ کل، میں نے پہلے بھی صبح ایک سوال کیا کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک چھوٹا سا مختصر سا اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ کوئی کہے گا جی اللہ نے کائنات بنائی، کسی نے کہا اس کے متعلق مطلب بہت ہی مشہور واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ کون ہے، تو آپ نے کہا یہ سورج میرا خدا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا چاند میرا خدا ہے، وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو دیکھا، پورا واقعہ ماشاءاللہ آپ سب نے سنا ہوگا، تو ہر چاند ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بہت اپنے آپ میں تذبذب میں آ گئے کہ بھئی یہ تو ہر چیز غروب ہونے والی ہے، تو خدا کون ہے؟ یہ سوال ان کے ذہن میں تب آیا جب وہ اپنے ہی چچا کے بنائے ہوئے بتوں، ان کے چچا بت تراش تھے، اپنے ہی چچا کے بنائے ہوئے بتوں کو جب وہ دیکھتے کہ لوگ ان کو خدا کہتے ہیں، تو وہ سوال کرتے کہ جو چیز ایک انسان نے تخلیق کی ہو وہ لوگوں کا معبود کیسے ہو سکتی ہے۔ اور جب وہ اس ہڑبڑاہٹ میں بت خانے میں گئے اور انہوں نے دیکھا، جب ان کے ذہن میں ایک سوال چل رہا تھا، بت خانے میں گئے اور دیکھا کہ کتا آیا ہے، اس نے آ کر ایک سب سے بڑے بت کے اوپر پیشاب کر دیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت تذبذب میں پایا کہ اگر یہ خدا تھا تو یہ تو کسی جانور کی نجاست سے خود کو بچا بھی نہ پایا، اور کہا کہ یہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سوال میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے، سورج میرا اللہ ہے، چاند میرا اللہ ہے۔ تو انہوں نے جب اس سوال کو مسلسل تکرار کے ساتھ تلاش کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو اپنی معرفت، اپنی پہچان عطا کی، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائے کہ اے ابراہیم، کل کائنات جو تو دیکھ رہا ہے اپنے دار و مدار میں چل رہی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ نظام بنانے والا، ان کو چلانے والا، ان کو غروب کرنے والا، ان کو دوبارہ سے بھیجنے والا، یہ ہے خدا جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ جب تک کسی چیز کا سوال نہیں کیا جاتا، ابھی ایک گلاس ہے سامنے رکھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے یہ گلاس ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جب تک سوال نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تب تک جواب نہیں ملتا۔ اسم اللہ، سوال تھا اللہ کون ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ اللہ وہ ہے جس نے کائنات بنائی، کوئی کہے گا اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے کل کائنات ہے، خالق اور مالک ہے۔ مطلب ہم لوگوں کے ذہن میں الگ الگ اللہ کے متعلق بات ہوگی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے اوپر مضمون لکھا جائے تو میرا خیال ہے بامشکل ہمارے پاس 5 جملے، 10 جملے، 15 جملے، اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسے، ہم نہیں لکھ پائیں گے۔ جس خدا کے متعلق، جس ذات کے متعلق وہ خود کہتا ہے کہ کل کائنات کے دریاؤں کو روشنائی بنا لو، کل کائنات کے درختوں کو قلم بنا لو، تو میری معرفت، میری پہچان اور میری محبت اور میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب آپ لوگ ہیں، ہم لوگ 2-4 دن سے کلاس لے رہے ہیں، اس کی ایک اور مثال میں آپ سے بیان، کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں، کچھ لوگ مجھے نہیں جانتے۔
اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ میرے متعلق کچھ کہیں، کچھ الفاظ کہیں، تو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں. جو پرانے جانے والے ہیں وہ کہیں گے جی ہم آپ کو اتنا جانتے ہیں کہ باجی ہیں یہ تھا، کچھ لائنیں میرے متعلق کہہ لیں گے، لیکن مکمل طور پہ وہ میری پہچان نہیں رکھتے، جو مجھ سے وابستہ نہیں ہے، میرے قریب تر نہیں ہے. قصہ مختصر مطلب بات کو مختصر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو پہچاننے کے لیے پہچان نام، بسم اللہ نام، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس کے قریب تر رہنا، اس کو زیادہ سے زیادہ سوچنا، تلاش کرنا، اس کی جستجو میں رہنا، اس کو اس کی تخلیق کے اندر تلاشنا، اس کو ہر وقت جو اس کی موجود کائنات ہے اس میں دیکھنے کی کوشش کرنا. جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تب تک ہم اللہ کی صحیح معنوں میں پہچان نہیں رکھتے. ہم 2-4 الفاظ تو جانتے کہ یہ اللہ ہے. اب دیکھیں کہ کل کائنات کا خالق اور مالک، کائنات ہی اتنی بڑی ہے تو ہم اس کی صناعی کس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں. تو مختصر اس بات کو کریں گے بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت. اللہ پہلے تو ہمارے ذہنوں میں یہ کلیئر ہو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، ہم کس کی برکات کو اپنے کام میں شامل کر رہے ہیں، اللہ کس قدر بلند تر ہے. دوسرا آگے آئیں گے صفات کے اوپر. اللہ مہربان ہے، الرحمن الرحیم، مہربان کا لفظ رحیم کے ساتھ ملا ہے. اللہ رحم کرنے والا ہے.